اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو سب سے مہم کردار ہے وہ ہے دوران حمل، جو والدہ کو انجام دینا چاہیے اور جس کے اثرات اولاد کی تربیت پر پڑتے ہیں۔ کون سے اس میں خطرات ہیں اور کن چیزوں سے والدہ کو پرہیز کرنی چاہیے کہ جن میں بچہ سالم اور صحت مند پیدا ہو۔ سب سے پہلے ہے بیماریاں۔ اس دوران جو بیماریاں ہیں جس طرح ٹی بی ہے، دمہ ہے، شوگر ہے اور اس قسم کی بیماریاں جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، جسے ہم دائمی بیماریاں کہہ سکتے ہیں، جن کی وجہ سے بچے کے دل میں نقص ہوتا ہے، بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے، مازاد ہی نابینا پیدا ہوتا ہے اور بچہ کند ذہن پیدا ہوتا ہے، کم عقل پیدا ہوتا ہے اور اس میں پاگل پن پایا جاتا ہے۔ اسی دوران والدہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے اور جو دائمی بیماریاں ہیں جو بچے پر اثرات چھوڑتی ہیں ان کا بھی صحیح معنی علاج کرانا چاہیے۔ اگر والدہ سالم ہوگی، جو بچہ ہے اس کی شکم میں جو پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ بھی سالم اور صحت مند پیدا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس انسان کو اپنی خوراک کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنی خوراک کو دیکھنا چاہیے۔ وہ بات درست ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو لقمہ کھا رہی ہے والدہ، جو ماں لقمہ کھا رہی ہے وہ لقمہ حلال ہو، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اگر لقمہ حلال ہوگا تو بچہ نیک صالح اور صحیح و سالم پیدا ہوگا۔ اگر لقمہ حرام ہوگا تو پھر بچہ نیک اور صالح پیدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا والدہ کو لقمہ حلال کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور حمل کے دوران جو والدہ کی خوراک ہونی چاہیے وہ وٹامن سے پر ہو، وٹامن سے بھری ہوئی ہو، جس میں کیلشیم بھی ہو۔ اگر کیلشیم کی کمی ہوگی تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ ایک تو مٹی وغیرہ کھائے گا کیونکہ اس میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، دوسرا جو بچہ ہے وہ ناقص پیدا ہوگا، یا وہ مازاد ہی نابینا پیدا ہوگا اور یا وہ بچے میں کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوگی۔ تو لہٰذا اسی دوران والدہ کو اپنی خوراک کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور توجہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں ایک سالم صحت مند بچہ پا سکے۔ تو اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے ہی اسی دوران خوراک کے لحاظ سے، بیماری کے لحاظ سے، تاکہ اگر خوراک اچھی ہوگی تو ماں پر کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جب ماں پر بیماری لاحق نہیں ہوگی تو بچے پر بھی کوئی بیماری اثرات نہیں چھوڑے گی اور بچہ صحت مند اور صحیح و سالم پیدا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔